نومبر کی اپوائنٹمنٹ سے پہلے اس کی آرمی چیف کی فیملی کا ڈیٹا چرایا جاتا ہے ناظرہ سے، ریکارڈ سے، ایف آئی اے اور ایف بی آر سے اس کا ڈیٹا چرایا جاتا ہے، سعودیوں کو جا کے بتایا جاتا ہے کہ اس کا یا اس کے فیملی کا کس مسلک سے تعلق ہے. یہ ایران اس کی فیملی کے کوئی بندے گئے تھے شکوک پیدا کرنے کے لیے، دیکھیں نا اس کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے. 9 مئی کو کور کمانڈر کے گھر یا آپ ایم ایم عالم بیس پہ یا چک درہ، قلعہ بالا حصار، جی ایچ کیو کے دروازوں پہ جا کے کیوں آگ لگائی؟ اس لیے کہ آپ اس کی اتھارٹی چیلنج کر رہے تھے. یونٹی آف کمانڈ پہ چلتی ہے نا فوج. اصل میں دیکھیں، جو میں سمجھتا ہوں کہ پلان ان کا یہ تھا، یہ اپنے آپ کو بہت زیادہ اوور ایسٹیمیٹ کر رہے تھے کہ 9 مئی کو آدھا پاکستان ان کے ساتھ نکل آئے گا اور یہ فوجی تنصیبات پہ جا کے حملے کریں گے، جس سے آرمی چیف کو یہ امبیرس کریں گے اور اس کے بعد یہ دباؤ ڈالیں گے کہ آرمی چیف شوڈ اسٹیپ ڈاؤن. ہاں، یہ ان کا پلاٹ. لیکن اس کے پیچھے کچھ لوگ ہیں جو ابھی سامنے نہیں ہیں. بالکل کچھ لوگ وہ چہرے سامنے لانا آپ کا بھی اور اسٹیبلشمنٹ کا، فوج کا فرض ہے. لیکن اس میں مرکزی کردار عمران خان کیا اپنا تھا نا، جس کی رضامندی. میرا خیال ہے کہ اس کے اندر ریٹائرڈ لوگوں کا رول تھا، جو آپ لوگ سارے کہنے سے گریز کرتے ہیں. اس کے بغیر ہی ہو ہی نہیں تھا سکتا جو کچھ ہوا. آپ کو شاید یاد نہ ہو، آپ جائیں، جب میں انٹیریئر منسٹر بنا سر 2014 میں جب پی ٹی وی اسٹیشن پہ اور وہ پارلیمان کے اوپر اٹیک ہوا تھا، اس کے اندر بھی مشاہد اللہ خان، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی وزارت گئی اس ایک انٹرویو کے اوپر تھی جب انہوں نے وہ ٹیلی فون ریکارڈ کا ذکر کیا کہ کس نے سازش پلان کی. 2017 میں جب میں انٹیریئر منسٹر تھا، میں نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی اور وہ سپر لیڈ بنی تھی اخباروں میں کہ چند ریٹائرڈ سروس کے افسران، چند سیاستدان اور چند صحافی، ان کی یہ ہے کہ پاکستان میں فوج اور حکومت کے درمیان لڑائی کراؤ. چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ 2013 اور 18 میں ایک بڑی زبردست کمبینیشن بن گئی تھی. ڈیفینڈرز آف پاکستان اپنا کام کر رہے تھے، ڈیولپرز آف پاکستان اپنا کام کر رہے تھے، اور پاکستان بڑی تیزی کے ساتھ، چاہے وہ سی پیک ہے، چاہے وہ تمام ہمارے مسائل ہیں، ان سے ہم نکل رہے تھے. ہمارا ایک انٹرنیشنل امیج بن رہا تھا، گلوبل برانڈ بن رہا تھا پاکستان انویسٹمنٹ کے لیے. دہشت گردی ہم نے ختم کر دی تھی. اور اس کمبینیشن کو توڑنے کے لیے ایک باقاعدہ ہم نے اکاؤنٹس پکڑے سوشل میڈیا کے، جس پہ نواز شریف صاحب کی تصویر لگی ہوتی تھی اور فوج کو گالیاں جا رہی ہیں. کئی ایسے اکاؤنٹس ہوتے تھے جس پہ فوج کے افسر کی تصویر لگی ہوئی ہے اور اسے پی ایم ایل این کو اور نواز شریف کو گالیاں. تو یہ ایک آرکسٹریٹڈ سازش تھی جس کا مقصد یہ تھا کہ حکومت اور فوج کے درمیان لڑائی کراؤ، پاکستان کو ایک نئے سیاسی بحران کی طرف پھینکو. تو آج جو جنگ ہے وہ اس طرح لڑی جاتی ہے. آپ کو پتہ ہے وہ کیمبرج اینالیٹیکا ایک فرم ہے برطانیہ میں تھی، جو کہ اس کے اوپر انہوں نے بڑی، اور میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اب یہ ہے کہ ایک ڈیلوژنل سائبر ریالٹی کریٹ کر دیتے ہیں جس میں لوگوں کو لا کر آپ ان کے بیہیویئر کو مینیپولیٹ کرتے ہیں اور لوگ ایک سال میں پاکستان میں وہ جو ماڈل ہے نا کیمبرج اینالیٹیکا، وہ پاکستان میں اپلائی کیا گیا. جی بالکل کیا گیا. کیونکہ فوج کے خلاف جو بیانیہ تھا اس کو پروموٹ کرنے کے لیے آپ کو سوشل میڈیا سے باقاعدہ ایک آرگنائز طریقے سے ایک یلغار تھی جو ہٹ کرتی تھی جا کے کبھی فوج کے سربراہ کو، آرمی چیف کو، جنرل عاصم منیر کو، اور اس سے سسٹمیٹیکلی آپ کو چیزیں کوئی تاثر ملتا تھا. 2017-18 میں بھی یہی چیز اپلائی کی گئی. جیسے میں نے کہا نا کہ اس وقت جو ایک کمبینیشن تھی اور بڑا اچھا سول ملٹری ایک بیلنس کے ساتھ ہم چل رہے تھے، کامیابیاں حاصل کر رہے تھے. اس چیز کو توڑنے کے لیے اور پاکستان کو ایک خاص سمت میں لانے کے لیے وہ کیمبرج اینالیٹیکا والی ٹیکنیک استعمال ہوئی، جس کا مقصد یہ تھا کہ فوج کے اندر پروپیگنڈا کرو کہ جی یہ حکومت جو ہے پتہ نہیں آئی دوبارہ تو یہ طیب اردگان کی طرح فوج کو کیا کر دے گی، یہ حکومت جو ہے انڈیا کی یار ہے. اور دوسری طرف یہ سول سائڈ پہ فوج کے خلاف بدگمانیاں پیدا کرنا، یہ ایک پورا پروپیگنڈا چلایا گیا، چور ڈاکو کرپشن یہ سارا ایک بنا کے. تو اس وقت آپ دیکھیں عمران خان کو کس طریقے سے لایا گیا مینیپولیٹ کر کے، اور پھر 4 سالوں میں جو ایک ناتجربہ کار شخص کے ہاتھوں ملک کا انجام ہوا وہ آج ہم بھگت رہے ہیں. 2014 کے دھرنے کے پیچھے کون تھا؟ جی 2014 کے دھرنے کے پیچھے کون تھا؟ آپ وہ پڑھ لیں ان کا فیصلہ جو ہے، یہ جو بعد میں آئیں چیزیں، اس وقت اسٹیبلشمنٹ تھی. بالکل اسٹیبلشمنٹ تھی نا اس کے پیچھے. کیا اس کی تحقیقات کر کے ان لوگوں کو ڈھونڈنا نہیں چاہیے کہ ذمہ داری کا تعین کرنا ضروری نہیں ہے؟ پاکستان میں اگر ہم نے مستقل کوئی حل تلاش کرنا ہے تو ان چیزوں پہ ضرور بات ہونی چاہیے اور ان چہروں کو بے نقاب ہونا چاہیے، چونکہ پاکستان مزید یہ ایپیسوڈز افورڈ نہیں کر سکتا.